والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم مدنی قافلے کے مسافر ہیں، اور مدنی قافلے میں مختلف انداز سے حلقے لگائے جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ فرائض علوم سیکھنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو نماز ظہر کے بعد یہ حلقہ ہمارا لگایا جاتا ہے، جس میں یہ نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، جو بیسک بنیادی معلومات ہم پر سیکھنا فرض ہوتی ہے، وہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور کافی سال گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب ہم عبادات کر کر کے عمر ہو چکی ہوتی ہے تو تب کسی سے جب سنتے ہیں کہ جناب غسل کے اتنے فرائض ہیں، غسل کا یہ طریقہ کار ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے، نماز کے یہ فرائض ہیں، تو پھر بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جناب میں نے تو اپنی اتنی زندگی گزار دی اور اس پوری زندگی میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ میں نے جو عبادات کی، میری عبادات کہیں رائے گاہ نہ ہو جائے، میری عبادات ضائع نہ ہو جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور جو سفر کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دوسروں کو دعوت دیں، ان کو بٹھائیں تاکہ وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ چیزیں سیکھیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنی عبادات کو درست کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائی کہ ہمارے بزرگان دین اپنے نفس پہ کس قدر وہ نفس کو حاوی نہیں ہونے دیتے تھے، اس پر کس قدر بوجھ ڈالتے تھے، اس کو قابو رکھنے کے لیے کیا کیا کام کرتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد حاصل ہو سکے۔ چنانچہ کیمیا سعادت میں واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ابن القریبی یہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، میں نے ارادہ کیا کہ اسی وقت غسل کر لوں۔ چونکہ سخت سردی کی رات تھی، نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کی قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا، اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، اور ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے، ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، نفس کسی معاملے میں سستی دلاتا تھا، تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے، بلکہ نفس کو قابو کرنے کے لیے اس کو مزید سزا دیتے تھے، مزید اپنے اوپر سختی ڈالتے تھے کہ جو نفس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرے، رب کی یاد سے غافل کرے، تو اس کو مزید سختی ڈال کر اس پر وہ کہہ لیں کہ عبادت کو مزید لازم کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، نہ کہ نفس کی بات مان کر شیطان کو راضی کیا جائے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور ابھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، نفس وہ سستی کا مشورہ دے، غفلت کرنے کا مشورہ دے، تو ہم سب کو بھی اسی معاملے پر غور و فکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ نفس کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز غسل کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ بہت سے احباب ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے اپنے انداز سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم عبادات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان کو ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں، سیکھ کر بہت کم افراد اس طرف آتے ہیں۔ جب سیکھ کر کام نہیں کریں گے، سیکھ کر عبادات نہیں کریں گے، تو اس عبادت میں نقص آئے گا، خرابی آئے گی۔ یہ دنیاوی معاملہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی دنیاوی کام کریں گے تو اس کام میں
جب تک آپ کسی صاحب رائے سے مشورہ نہیں لیں گے، اس سے تربیت حاصل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اس میں غلطیاں ہوں گی، وہ کام وہ صحیح طریقے سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بعد میں بندے کو پچھتاوا ہاتھ آئے گا، سوچنا پڑے گا، اس کو افسوس کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح عبادات کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ہم ان کو عبادات کو سیکھ کر کسی سے مشورہ لے کر عمل کریں گے، عمل میں لائیں گے، اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں آسانیاں حاصل ہوں گی، ثواب بھی ملے گا اور بعد کے پچھتاوے سے نجات بھی ملے گی۔ تو غسل کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ واش روم جاتا ہے تو اب مختلف طرح کے لوگوں کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے، کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو اب اس بات سے پتہ چلا کہ جب ہم واش روم چلے گئے، غسل خانے میں چلے گئے، تو زبان نہیں ہلانی، زبان نہیں ہلانی، دل سے نیت کرنی ہے، زبان نہیں ہلانی، زبان سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ تو نیت کیا کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اب پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیے۔ یہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک، جس کو ہم یہ کلائی گٹا بھی کہتے ہیں، تو گٹ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ 3 بار دھونے ہیں۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کر لیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، جس طرح نماز میں بندہ وضو کرتا ہے تو اس طرح وضو کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے۔ عموماً یہ سردیوں میں اس کی حاجت آتی ہے کہ سردیوں میں جسم خشک ہوا ہوتا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ پانی جب بہائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی جسم کے خشک ہونے کی بنا پر وہ پانی صحیح طریقے سے جسم میں جذب نہ ہو اور کوئی حصہ جسم کا وہ ادھورا رہ جائے، دھلنے سے رہ جائے۔ تو اب اگر غسل فرض تھا اور جسم کا کوئی عضو دھلنے سے رہ گیا تو ہمارا غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ سردیوں میں پہلے غسل کرنے سے پہلے پانی کو ہاتھوں پہ مل کر اس کو پورے جسم پر تیل کی طرح چپڑ لیجئے۔ اس طرح بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو تو اب یکدم جسم پر ڈلے گا تو اس سے طبی طور پر نقصانات بھی ہوں گے کہ جسم کے جو عضو کا وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور بہت سے اس طرح کے طبی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ پہلے کیا کیا جائے، پانی کو لے کر جسم پر چپڑ لے تیل کی طرح۔ اب جسم میں ایک حرکت سی پیدا ہو جائے گی، جسم کو یوں کہہ لیں کہ وہ سردی برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے گی، تو مزید جب پانی ڈالیں گے تو اس کو اتنی زیادہ سردی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ اب پھر کیا کرنا ہے کہ اگر غسل کرنے میں پہلے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ اس طرح نہانے میں اس چیز کا بھی احتیاط کرنی ہے کہ نہانے میں قبلہ رخ ہو کر نہ نہائے۔ اس چیز کا بھی بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ بعض اوقات وہ یعنی شاور کا منہ وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور بندے کا منہ بھی قبلے کی طرف ہے، تو اب اس صورت میں دیکھیں کہ وہ برہنہ ہو کر اس طرح غسل کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ برہنہ حالت میں قبلے کو منہ یا پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض کے WC جو ہوتے ہیں، لیٹرین ہوتی ہے، وہ بھی یوں کہہ لیں اس کا رخ معاذ اللہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو جن کے یہ اس طرح WC کا رخ قبلے کی طرف ہے بیٹھتے ہوئے، یا جناب قبلے کو منہ ہوتا ہے یا پیٹھ ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ ایسا کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر شاور ہے یا WC ہے اس کا رخ چینج کر دیجئے، قبلے کی سمت سے ہٹ کر نہائیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، تو جسم پر کوئی جگہ جو خشک رہ جائے گی اس طرح ہاتھ پھیرنے سے وہ تر ہو جائے گی۔ اب مزید اس کے جو غسل کے مسائل ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جناب وہ برہنہ حالت میں ہیں، جب کپڑے پہنیں گے ہم تو ہم پہلے برہنہ تھے، جب کپڑے پہنے ہیں تو اب ہمیں دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا پڑے گا یا نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ نے غسل کر لیا اچھے طریقے سے تو وہ اعضاء جن کو آپ نے وضو میں دھونا ہے، وہ سارے کے سارے غسل میں دھل گئے۔ تو جب کوئی ناقص سے وضو کو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی اور آپ نے غسل مکمل کر لیا تو دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اب یہ طریقہ کار آپ نے سماعت فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ ہی غسل کے 3 فرائض سماعت